بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 186 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَکَ، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّی، تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت، دعا کا، الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا، جب، دعانی، وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْیَسْتَجِیبُوا، پس ضرور وہ حکم مانے، لی، میرا، وَلْیُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لَعَلَّہُمْ، تاکہ ان پر، یرشدون، کہ وہ ہدایت پا لیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے متعلق تم سے دریافت کریں، انہیں کہہ دو کہ میں تو ان کے پاس ہوں، وہ جب پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور اسے قبول بھی کرتا ہوں، بس ان کو چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ حصول مقصد میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار تو کیا، لیکن ذات باری کو انسان سے معنوی لحاظ سے بھی اس قدر دور رکھا کہ گویا انسان اللہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک مادی شکل و صورت وہ اختیار نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنے اللہ کو پانے کے لیے واسطوں اور وسیلوں کی شکل اختیار کی، پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق کسی نے بت اور مورتیاں بنائیں، اور کسی نے سورج، چاند اور ستاروں کی شکل میں اپنے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسلام نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھو، اللہ ظاہری شکل و صورت میں نظر آئے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نہ کوئی مادی شے ہے اور نہ ہی وہ نظر آ سکتا ہے، بلکہ جو اللہ کو نظر سے دیکھنا چاہے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے کہ ایک ناممکن چیز کو، ایک ناممکن ہی نہیں ہے بلکہ ممتنع چیز کو ممکن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کو ایک ظاہری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور ایسی کوئی شکل و صورت تصور کرنا جس میں اللہ نظر آئے، یہی شرک کرنا ہے۔ اللہ کو صرف معنوی شکل ہی میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس لیے دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان اپنے
ہی اندر دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس دیکھنے کے لیے تو ظاہری آنکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری آنکھ سے تو اللہ دیکھا جا ہی نہیں سکتا۔ اور معنوی لحاظ سے اللہ انسان کے اتنے قریب ہے کہ اتنا قریب انسان اپنی ذات کے بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قرب مادی یا مکانی تو مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ حق تعالیٰ کا یہ قرب اپنے بندوں سے تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں یہ قرب اور مخصوص صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ قرب ہے جس کو تعلق خاص کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرب نصیب ہونے سے مراد ہے کہ اللہ سے تعلق خاص قائم ہو جائے۔ آپ نہ ذرا غور کریں کہ بندہ کی تسکین اور تسلی کا کس قدر سامان اس آیت کے اندر موجود ہے۔ آپ اس ایک ہی آیت پر غور کر لیں تو آپ اللہ پر ایمان لے آئیں گی اور ہدایت یافتہ ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کہیں اور نہیں جانا، وہ تو ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے متصل ہی ہیں۔ گویا اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی فاصلہ ہو سکتا ہے۔ ذرا اور غور کریں کہ آیت کے اندر متکلم کی ساری ضمیریں آیت میں بجائے جمع کے واحد ہیں، یعنی انی، عجیب، دعانی، دونوں صیغوں کا عمومی فرق ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، کیونکہ صیغہ جمع اکثر قدرت، عظمت اور قوت کا مظہر اور واحد اس کے برعکس التفات اور اختصاص و توجہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ پھر یہاں توجہ اور التفات ہی کی طرف اشارہ بھی ہونا چاہیے۔ آیت کے الفاظ سے دعا کی ترغیب بھی نکل آئی اور اشارہ اس جانب بھی ہو گیا کہ دعا بندہ کا کوئی سراسر خود غرضانہ اور دنیاوی عمل نہیں، بلکہ عین عبادت اور موجب تقرب الہی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کو توفیق ہو جاتی ہے دعائیں کرنے کی، اس کے لیے گویا رحمت ہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسواس تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی گردن رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، سو جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، دین اسلام کی روح حقیقی یہی ہے کہ انسان سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو رہے، انسان ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو رہے، اس سے اپنی ہر مراد مانگے اور اسی کے آگے دستے سوال دراز کرے، اس کی زندگی و موت اور اس کا اقدام و ادبار یعنی آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، اس کی عبادت اور قربانی سب اسی کے لیے ہو۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِین۔ سورۃ الانعام ہے یہ کہ اے پیغمبر اسلام کہہ دو میری نماز، میرا حج، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے پہلا فرما بردار ہوں۔ دیکھیں پچھلی آیت میں رمضان کا ذکر ہوا۔ ایام رمضان میں روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ ان ایام میں قرب الہی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اس لیے تم خدائے واحد سے دعا کرو، کیونکہ بہت نور والی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا، اور یہ نہایت ہی برکت والی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ وہی سب سے بڑھ کر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مضمون اس طرح ہے کہ ہر شب کے آخری ثلث میں الہ العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا کو استجابت بخشوں، سوال کرنے والا ہے کہ اس کی نوازش کروں، اور طلب مغفرت کے لیے کوئی مضطرب روح ہے کہ اس کو تسکین دوں۔ تمام مذاہب و ادیان کی اصل اساس یہی دعا ہے۔ یہ دعا اتنی ضروری چیز ہے۔ ہر ملک اور ہر زمانہ کے نیک لوگوں اور راست باز انسانوں نے اپنے مقاصد محض اس دعا کی بدولت حاصل کیے ہیں۔ دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ جب تمام ظاہری اسباب و وسائل ناکام رہے تو اس وقت بھی دعا نے گرہ کشائی کی اور ان کی تمام تکالیف و مصائب دور ہو گئیں۔ انبیاء اکرام کی کامیابی کا راز بھی اس دعا ہی میں پنہاں تھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخل عبادت، دعا حاصل عبادت ہے اور حصارہ بندگی ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ مگر اس کے متعلق جو ہے وہ چند چیزوں پہ غور رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم علی الاطلاق تسلیم کر کے دعا مانگتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ اس دعا کی قبولیت ہمارے حق میں مضر ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ بل ایہ تدعونا فیکشف ما تدعونا علیہ ان شاء، نہیں بلکہ اس کو پکارو اور اگر چاہے گا تو تمہاری مصیبت دور فرما دے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ باحیا اور کریم ہے کہ وہ کسی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھوں واپس نہیں کرنا چاہتا، مگر قبولیت دعا کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ قلب غافل اور دل بے پرواہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پورے یقین و ایمان کے ساتھ دعا مانگو اور وہ یقیناً اس کو قبول فرمائے گا۔ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بے دلی اور بے رغبتی سے مانگی گئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور یہ بھی فرمایا کہ دعا مانگنے والے کو مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ میری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ دعا کو قبول کرنے والا جانتا ہے کہ یہ دعا اس کے حق میں اچھی ہے یا نہیں۔ پھر ایک بات یہ کہ بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے کہنا غلط ہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، ہم حالت مرض میں دوا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات دوا مفید نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کا اثر نہیں ہوتا، مگر علاج ترک نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہونے پر اس کو ترک کر دیا جائے، بلکہ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو بتانا چاہیں کہ کھیتی کس طرح ہوتی ہے اور پودے کس طرح پھل دیتے ہیں تو اس کو مخصوص موسم ہی میں دکھائیں گے نا۔ اسی طرح دعا کے بھی آداب و مراسم اور خاص مواقع ہیں جن میں اس کو شرف اجابت بخشا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکالیف و مصائب کے وقت اجابت دعا کا آرزو مند ہے وہ فراخی و فارغ البالی کے ایام میں بھی خوب دعا کرے۔ اللہ اکبر، یعنی مصیبت کے وقت انسان دعا کرتا ہے تو خوشی اور عام معمول کے مطابق بھی دعا کرتا رہے، عام حالات میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے آخری ٹکڑے نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارے قانون کی کامل فرما برداری کرو گے، یعنی اللہ نے کہا کہ جو میرا قانون ہے اس کی پوری فرما برداری کرو گے تو دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ بس اگر واقعی میری طلب رکھتے ہو تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس پہ غور کرنا چاہیے زیادہ، وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے ہی پکارو، شریک نہ کرو میرے، مطلب وَلْيُؤْمِنُوا، اور پھر میرے اوپر ایمان رکھو، ایمان جیسے ایمان رکھنا چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا لِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم کامیابی پالو، تاکہ تم جو ہے کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی اور کامرانی کی ساری جو شرط ہے وہ یہ ہے اس آخری فقرے میں کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کو ہی پکارو، اس کا کسی کو شریک نہ کرو، اور یقین رکھو، یقین بہت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیتوں کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی